السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین اور حاضرین کرام، الحمدللہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ تفسیر جلالین کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا پارہ 29، اور پچھلے درس میں سورہ قیامہ مکمل ہم نے ریکارڈ کر دیا تھا۔ آج انشاءاللہ سورہ انسان یا سورہ دہر ہم اس کی ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ریکارڈنگ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ چلیے، سورۃ الانسان مکیۃ او مدنیۃ 31 آیۃ۔ سورہ انسان مکیہ ہے یا پھر مدنیہ ہے، اس میں کل 31 آیتیں ہیں۔ سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، اس کو سورۃ الدہر بھی کہا جاتا ہے، تو بہرحال مختلف نام بتائے گئے ہیں اس کے۔ ان سارے ناموں میں سے مشہور دو نام ہیں، سورہ دہر اور سورہ انسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ هل ہر مقام پر استفہام کے لیے سوال کرنے کے لیے نہیں آتا، یہاں پر قد کے معنی میں، یعنی تحقیق کے معنی یہاں پر لیں گے۔ تو تحقیق کے انسان پر ایک ایسا زمانہ آیا ہے، من الدہر، دہر زمانہ، ایک ایسا وقت آیا ہے، ایک ایسا زمانہ آیا ہے، یا پھر زمانے کا ایک ایسا وقت آیا ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ کچھ بھی قابل تذکرہ چیز نہیں تھا، یعنی اس کا کوئی وجود نہیں تھا، یا پھر اس کی کوئی ایسی حالت نہیں تھی کہ جس کو ذکر کیا جائے، یہ معنی ہوں گے۔ تو اب بتا رہے ہیں قد عطا علی الانسان۔ اب انسان سے مراد مفسرین کرام یہاں پر صاحب جلالین تو بتا رہے ہیں کہ خاص حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، اور پھر آگے چل کر خود بیان کریں گے کہ اس میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ انسان سے حضرت آدم علیہ السلام خاص نہیں ہیں، بلکہ سارے نوع انسانیت یہاں پر مراد ہے۔ بنو نوع انسانی جو ہے وہ سب کے سب یہاں پر مراد ہے، یہ بھی مراد لیا گیا ہے۔ تو بہرحال صاحب جلال نے خود دو قول بتا رہے ہیں، انسان سے یا تو خاص حضرت آدم علیہ السلام یا پھر سارے انسان مراد ہیں، علی الانسانی۔ تو اب تفصیل اور پھر دونوں میں فرق کیا ہوگا۔ انسان سے اگر حضرت آدم علیہ السلام مراد لیں گے تو حین من الدہر، زمانے میں کا ایک وقت، زمانے میں ایک ایسا وقت گزرا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، تو زمانے میں ایک ایسا وقت سے مراد کیا ہے، 40 سنۃ، 40 سال مراد ہوں گے۔ کہ کیا ہے وہ 40 سال کا مطلب کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، تو پتلا بنانے کے بعد روح پھونکنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال تک حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو ویسے ہی باقی رکھا تھا۔ 40 سال کے بعد اس میں روح پھونکی گئی، یہ ایک قول ہے، تو وہ 40 سال یہاں پر مراد ہے۔ تو روح پھونکنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا آپ کی ذات کوئی ایسی شے نہیں تھی کہ تذکرہ کیا جائے، قابل تذکرہ شے نہیں تھی، یہ معنی ہوں گے۔ اب اگر عام ذات مراد لیں گے، عام انسان مراد لیں گے، تو صاحب جلالین آگے خود بتا رہے ہیں کہ شکم مادر میں، حمل کی حالت میں جب وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو کوئی قابل تذکرہ شے نہیں ہوتا۔ سارے کے سارے انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو ان کا کوئی قابل تذکرہ ایسی چیز نہیں ہوتی، ان کی ایسی حالت نہیں ہوتی کہ اس کو بیان کیا جا سکے، ان کا تذکرہ کیا جا سکے، وہ یہاں پر مراد ہوگا۔ تو لم یکن فیہ، کہ اس زمانے میں کچھ بھی مذکورہ، کوئی قابل تذکرہ شے نہیں تھی۔ کان فیہ مصورا من طین، تو اب حضرت آدم علیہ السلام چونکہ پہلا قول حضرت امام جلال الدین محلی علیہ رحمہ کا
انسان سے حضرت آدم مراد ہے۔ مفتی صاحب قابل تذکرہ اس کا شے یعنی چیز ہے، اس کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ اس کا ذکر کیا جا سکے، یہ معنی ہوں گے۔ کان فیہ مصورا من طین لا یذکر، یعنی روح پھونکنے سے پہلے مٹی سے آپ کی تصویر بنا دی گئی تھی، یعنی آپ کا پورا پتلا بنا دیا گیا تھا، لیکن ایسا جسم تیار نہیں ہوا تھا کہ جس میں روح پھونکی گئی ہو اور اس کا تذکرہ کیا جائے، ایسا نہیں تھا، بلکہ صرف مٹی سے پتلا اور جسم بنا دیا گیا تھا، لیکن حقیقت میں ایسی چیز نہیں تھی کہ اس کا ذکر کیا جا سکے۔ ایک بات ہو گئی۔ اب المراد بالانسانی الجنس، دوسری تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ یہاں انسان سے مراد پورے انسان کی جنس مراد ہو سکتی ہے، یعنی سارے کے سارے انسان مراد ہو سکتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں سارے انسان اگر مراد لیں گے تو وبالحین، حین من الدہری میں جو حین لفظ آیا ہے تو اس سے مراد کیا ہوگی؟ مدت الحمل، حمل کی جو مدت ہے 9 مہینے یا پھر 8 مہینے جو ماں کے شکم مادر میں رہا ہے انسان، وہ یہاں پر مراد ہوگا۔ تو جب شکم مادر میں تھا تو اس کا کوئی تذکرہ قابل ذکر کوئی حالت اس کی نہیں تھی۔ آگے بتا رہے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے انسان کو، اب انسان سے مراد وہی جیسے پہلے بتایا گیا وہ یا پھر بنو نوع انسانی مراد ہے، لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں الانسان سے حضرت آدم علیہ السلام مراد نہیں لے سکتے۔ یہ جو انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج جو لا رہے ہیں، اس میں پہلے انسان میں تو صاحب جلالین 2 تفسیریں بیان کیے، ایک آدم علیہ السلام اور دوسرے پوری انسانیت، پورے انسان، یہ دونوں بیان کیے، لیکن یہ جو دوسرا والا الانسان ہے وہ انسان کیا ہے، وہ اس سے دونوں مراد نہیں لے سکتے، آدم علیہ السلام مراد نہیں لے سکتے، بلکہ وہاں صرف مراد انسان کی جنس ہی ہوگی، یعنی سارے انسان ہی مراد لے سکتے ہیں، آدم علیہ السلام مراد نہیں لے سکتے۔ کیونکہ آگے جو لفظ آ رہا ہے من نطفۃ امشاج، ملے ہوئے نطفے سے، یعنی وہ امشاج یہ ملا ہوا ایک دوسرے سے، یعنی شوہر اور بیوی کا جو نطفہ مل کر انسان جس سے تولد ہوتا ہے، جس سے پیدائش ہوتی ہے اس کی، تو وہ یہاں پر مراد ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش دیگر انسانوں کی پیدائش سے مختلف تھی، نطفے سے آپ کی پیدائش نہیں ہوئی، مٹی کے پتلے سے آپ کو بنایا گیا، تو لہٰذا اب یہاں پر دوسرا والا جو الانسان ہے اس میں کیا ہوں گے کہ حضرت آدم مراد نہیں ہو سکتے، پوری نوع انسانی یہاں پر مراد ہو سکتی ہے۔ اب سوال پیدا ہو رہا ہے کہ قاعدہ عربی زبان کا ہے کہ جب معرفہ 2 مرتبہ ذکر ہو، معرفہ جب 2 مرتبہ ذکر ہو تو پہلا والا معرفہ ہی مراد ہو سکتا ہے، دونوں الگ الگ مراد نہیں ہوں گے۔ معرفہ، لفظ معرفہ جب 2 مرتبہ ذکر ہو تو پہلا والا ہی مراد ہوگا، دونوں الگ الگ مراد نہیں ہوں گے۔ تو اب الانسان یہ بھی معرفہ ہے، انا خلقنا الانسان یہ بھی معرفہ ہے، تو دونوں معرفہ ہیں، دونوں الف لام کے ساتھ ہیں، تو قاعدہ عربی زبان کا کیا ہے کہ جب دونوں معرفہ ہوں تو پہلا والا ہی مراد ہوگا، دونوں الگ الگ مراد نہیں ہوں گے۔ تو اب الانسان سے دونوں بھی ایک ہی مراد ہیں، تو اگر انسان نوع انسانی مراد لیں گے تو بات کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہاں پر بھی نوع انسانی ہے، یہاں پر بھی نوع انسانی ہے۔ لیکن صاحب جلالین جو وہاں پر بتائے ہیں کہ پہلی تفسیر انسان سے یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام مراد ہو سکتے ہیں، تو اب وہ قاعدہ جو عربی زبان میں ہے کہ 2 معرفہ ہوں تو پہلا والا ہی مراد ہوگا، تو اب حضرت آدم اگر پہلے سے مراد لیں گے تو دوسرے سے حضرت آدم مراد ہونا چاہیے قاعدے کے اعتبار سے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ حضرت آدم مراد نہیں ہے دوسرے والے الانسان میں، تو جواب یہ کہ وہ جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ عمومی طور پر اس قاعدے کو بیان کیا جاتا ہے، قاعدہ کلیہ نہیں، ہمیشہ ایسا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا وہاں پر جواب دے دیے ہیں۔ تو اب وہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ 2 معرفہ ہیں تو پہلا والا معرفہ ہی مراد ہوگا، یہ اب یہاں پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ اس قاعدے کے بارے میں بتایا کہ قاعدہ عموماً وہ ظاہر ہوتا ہے، صادر ہوتا ہے، لیکن قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ویسا ہی ہونا ضروری ہو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ چلیے بہرحال بات یہاں پر بتا دی، آگے بتا رہے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، امشاج اخلاط بتا رہے ہیں، خلیط، مشیج، امشاج، خلیط، اخلاط، یعنی خلط ملط ہونا، ایک دوسرے سے مل جانا، ملے ہوئے نطفے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ کس سے ملے ہوئے؟ اب بتا رہے ہیں من ماء الرجل و ماء المرأة المختلطین الممتزجین،
جو ایک دوسرے سے خلط ملط ہو، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں. تو آدمی کا پانی، عورت کا پانی، یعنی یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں بھی بتایا گیا ہے کہ انسان کی تخلیق کبھی باپ کے مادہ منویہ سے ہوتی ہے، کبھی ماں کے مادہ منویہ سے ہوتی ہے. دونوں کے درمیان بھی دونوں کی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نطفے کو رکھا ہے. کبھی انسان شوہر کے یعنی کہ والد کے اگر باپ کے نطفے سے ہو تو اولاد کی شکل و صورت باپ کی طرح ہوا کرتی، اور اگر ماں کے نطفے سے ہو تو رنگت اور روپ میں اور پھر شکل و صورت میں وہ کیا ہے، ماں کی طرح ہوا کرتا ہے. تو بہرحال یہ احادیث میں مختلف مقامات پر بیان کیے گئے، اور بات وہاں پر ظاہر ہوتی ہے کہ انسان کی تخلیق دونوں میں سے کسی ایک کے نطفے سے ہو سکتی ہے، یا تو باپ کے یا پھر ماں کے نطفے سے ہوا کرتی ہے. تو اسی کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ ملے ہوئے نطفے سے ہم نے کیا ہے، انسان کو پیدا کیا. کیوں؟ نبتلیہ، ہم اس کو آزمائیں، نختبرہ، ہم اس کا امتحان لیں، اس کو جانچیں اور اس کا امتحان لیں. کیسے؟ بالتکلیف، اس کو مکلف کر کر، احکام شریعہ کا اس کو حکم دے کر، پابند بنا کر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کر کر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو بندوں پر مسلط کیے گئے ہیں، اتارے گئے ہیں، کون اس پر عمل کرتا ہے اور کون اس سے روگردانی اختیار کرتا ہے. چلیے اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ نبتلیہ والجملۃ مستأنفۃ، یہ جو جملہ ہے یہ جملہ مستأنفہ ہے. کیوں لایا گیا ہے؟ لانے کی وجہ یہاں پر انسان کی تخلیق کے مقصد کو، انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے اس کا مقصد اور اس کی پیدائش کے پیچھے کیا حکمت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر یہ جملہ لایا گیا ہے. جملہ مستأنفہ لیکن ایک مقصد کے تحت یہاں پر لایا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ انسان کی تخلیق کے پیچھے کیا مقصد ہے، کیا حکمت ہے، اس کو بیان کرنا ہے. ایک ہی بات، یا نہیں تو او حال مقدرۃ، یا نہیں تو یہ حال مقدرہ بھی ہو سکتا ہے. مریدین ابتلاءہ، یعنی ہم نے انسان کو ملے ہوئے نطفے سے پیدا کیا اس کی آزمائش کا ارادہ کرتے ہوئے. مریدین ابتلاءہ، اس انسان کی آزمائش کا ارادہ کرتے ہوئے، اسے امتحان لینے کا ارادہ کرتے ہوئے. کیوں؟ حین تأہلہ، جب اس کو کیا کیا جائے، مکلف بنایا جائے، جب وہ آزمائش کا اہل بن جائے، امتحان دینے کا اہل بن جائے. امتحان دینے کا اہل بننا، آزمائش کا اہل بننا کب ہوتا ہے؟ یہ بالغ ہونے کے بعد یہ کام ہوا کرتا ہے. تو شریعت کے جو احکام ہیں وہ بھی بالغ ہونے کے بعد ہی انسان پر وہ نازل ہوتے ہیں، وہ احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. تو حین تأہلہ مطلب جب وہ ان احکامات کا اہل بن جائے، اس پر عمل کرنے کا وہ اہل بن جائے، وہ پابند بن جائے، وہ یہاں پر مراد ہوگا. تو بہرحال یا تو یہ جملہ مستأنفہ ہوگا یا نہیں تو یہ حال مقدرہ واقع ہوگا. فجعلناہ سمیعا بصیرا، بے شک ہم نے اس انسان کو بسبب ذالک، اسی مقصد کے تحت، ہم اس کو چونکہ آزمانا چاہتے ہیں، اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں، اس کی آزمائش اور امتحان کے پیش نظر اس کو اسی وجہ سے ہم نے کیا کیا، سماعت عطا کی، بصارت عطا کی. سمیعاً بصیراً، سماعت اور بصارت ہم نے اس کو عطا کی. انا ہدیناہ السبیل، پھر اس کے بعد ہم نے ہی اس کو صحیح راستے کی ہدایت اور رہنمائی عطا کی. ہدیناہ السبیل بینا لہ طریق الہدا، ہدایت کے جو راستے ہیں ہم نے اس کے سامنے کھول کھول کر بیان کیے. کس کے ذریعے سے؟ ببعث الرسل، رسولوں کو بھیج کر، رسولوں کو ان کے درمیان روانہ کر کر ان کے ذریعے سے ہم نے ہدایت کے راستے اس انسان کے سامنے واضح طور پر کھول کر بیان کیے. اب اس کے بعد یہ انسان پر موقوف ہے اما شاکرن، یہ سارے جو ہم نے ان پر احسانات کیے ہیں، ایک تو پیدا کرنا، پھر اس کے بعد ان کی ہدایت کے لیے ہم نے رسولوں کو بھیجنا، اور سماعت و بصارت کی طاقت، سننے اور دیکھنے کی طاقت ان کے اندر پیدا کرنا، یہ سارے جو ہم نے ان پر احسانات کیے ہیں، انعامات کیے ہیں. اب اس کے بعد وہ انسان پر بنتا ہے، انسان پر موقوف ہے کہ اما شاکرن، ان سارے احسانات پر اور ان سارے انعامات پر وہ اللہ کا شکر بجا لا کر ایمان والا بنتا ہے، او کفورن، یا پھر وہ ناشکرہ ہو کر کفر اختیار کرتا ہے. یہ انسان پر موقوف ہے. یعنی ہمارے طرف سے جتنے انسان کو فائدہ پہنچانے کے جتنے کام تھے ہم نے وہ سب کے سب کام انجام دے دیے، لیکن اب انسان پر موقوف ہے کہ وہ بھی ہدایت حاصل کرتا ہے اور انعامات حاصل کر کر اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا پھر نافرمان بنتا ہے. یہ انسان پر موقوف رکھا گیا ہے. آگے بتا رہے ہیں. اچھا، ترکیب جو اس کی لائی گئی ہے شاکرن اور کفورن کے بارے میں،
حالان من المفعول، تو یہ ہدیناہ السبیل، السبیل جو مفعول ہے اس سے یہ حال واقع ہو رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ای بینا لہو، ہم نے اس کو ہدایت کا راستہ کھول کر بیان کیا، فی حال شکرہ او کفرہ المقدرہ، اس کے شکر کی حالت میں یا پھر اس کے کفر کی حالت میں جو اس پر کیا ہے مقرر کر دی گئی ہے، اس پر لازم کر دی گئی ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ حال مقدرہ ہے، اور پھر یعنی مطلب یہ کہ ہم نے اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھول کر بیان کیا اس حال میں کہ یا تو وہ شکر گزار بندہ بنے گا یا پھر وہ نافرمان بنے گا، یہ وہاں پر معنی سمجھیں گے۔ وَإِمَّا لِتَفْصِيلِ الْأَحْوَالِ، اور اما جو ہے دو مقام پر جو آیا ہے یہاں پر، اما شاکرن و اما کفورا، یہ حالت کی تفصیل، اس کی وضاحت کو بتانے کے لیے یہاں پر لایا گیا ہے۔ چلیے، انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا۔ اب دیکھیں پہلے تو عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے دیکھیں کہ بات کیا ہوئی، انسان کو پیدا کیا گیا، اس کی پیدائش کے لیے جو طریقہ ہم نے اختیار کیا اس کو بھی بیان کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ انسان کو سماعت و بصارت کی قوت عطا کی، اور پھر ہدایت کی طرف اس کو رہنمائی دی کہ صحیح راستہ اس کو بتایا گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر موقوف کر دیا کہ اب یہ وہ ساری چیزیں لے کر شاکر بنتا ہے، شکر گزار بندہ بنتا ہے یا پھر نافرمان بنتا ہے، وہ انسان کے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ اب یہ ساری چیزیں شکر گزار بنے یا پھر نافرمان بنے، یہ انسان پر موقوف رکھا گیا ہے۔ یہ دو چیزیں بیان کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں چیزوں کے انجام کو بھی بتا رہا ہے کہ اگر شکر گزار بندہ بنے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا، اس کو ایسے بدلہ دیا جائے گا، اور اگر نافرمان بندہ بنتا ہے، کافر بنتا ہے، تو اس کا انجام ایسے ہوگا اور اس کا بدلہ ایسے دیا جائے گا۔ یہاں سے اب انجام کار کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ دلالت کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جو نافرمان ہوگا، جو کفر اختیار کرے گا، ان کا بدلہ اور ان کی جزا ایسی ہوگی۔ کیسی؟ بیان کر رہے ہیں، انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھے ہیں، کافروں کے لیے اعتدنا ای حیأنا، تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے سلاسلہ، سلسلتن، سلاسلہ جمع ہے یہ سلسلتن کی زنجیر، زنجیریں ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، ان زنجیروں کے ذریعے سے یسحبون بہا فی النار، آگ میں ان کو گھسیٹا جائے گا، ان زنجیروں کے ذریعے سے آگ میں ان کو کیا ہے گھسیٹا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ واغلالا، اور طوق بھی ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھے ہیں، طوق جو گردنوں میں ان کے ڈالے جاتے ہیں، فی اعناقہم، اور ہوگا کیا؟ وہ زنجیریں ان کے گردنوں سے باندھ دی جائیں گی، تشد فیہا السلاسل، کہ ان طوقوں میں کیا ہوں گے؟ زنجیریں ان کے گردنوں میں باندھ دی جائیں گی، وسعیراً، ایک تو زنجیریں، ان زنجیروں کے ذریعے سے جہنم کی آگ میں ہم ان کو گھسیٹیں گے، کھینچیں گے، اور دوسرا طوق ان کے گردنوں میں ڈال دیا جائے گا، اور تیسری وسعیراً، بھڑکنے والی آگ، انتہائی شدت والی آگ، نارن مسعیرتن، انتہائی بھڑکنے والی شدت والی آگ ہم نے تیار کر رکھی ہے، محیجتن، یہ ساری چیزیں تیار کی گئی ہیں، یعذبون بہا، ان کافروں کو اس طرح کے عذابوں سے، زنجیروں میں، طوقوں میں، اور پھر جہنم کی آگ میں ڈال کر ہم ان کو عذاب دیں گے، ان کو اس طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ تو یہ انجام کار کن کا؟ کافروں کا یہ انجام ہوگا، یہاں پر بتا دیے۔ اب پھر جو شاکر ہوں گے، جو نیکوکار ہوں گے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، اس پر ایمان لائیں گے، شکر گزار بنیں گے، ان کا کیا بدلہ ہوگا؟ ان الابرار، اب وہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ بے شک جو نیکوکار ہوں گے، یشربون من کأس، وہ پیتے رہیں گے پیالے سے۔ چلیے ابھی آگے بڑھنے، کانا مزاج ہو، اب تھوڑا سا آگے دیکھیں، مگر بات آگے تو لمبی چوڑی چل رہی ہے، تو یہاں پر لفظی بحث کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ ان الابرار، بے شک نیکوکار جو لوگ ہوں گے، اب یہ ابرار جمع برن او بارن، یہ یا تو برن کی جمع ہے یا پھر بارن کی جمع ہے، تو مراد کیا ہے یہاں پر؟ وہم المطیعون، اوپر نافرمان کافروں کا تذکرہ ہوا، تو اب یہاں پر ابرار سے مراد اطاعت و فرما برداری کرنے والے مراد ہوں گے۔ تو جو نیکوکار ہیں، اللہ کی مطیع و فرما بردار بندے ہیں، یشربون من کأس، وہ پیالے سے پیئیں گے، وہ پیئیں گے پیالے سے، تو پیالے سے پیئیں گے مطلب اب کأس کی اصل تحقیق بتا رہے ہیں کہ ہوا اناء شرب الخمر وفیہ وہی فیہ، کأسن ایسے پیالے کو کہتے ہیں کہ جس سے شراب پی جاتی ہے
اور اسی وقت لفظ کاس استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ اس پیالے کے اندر شراب موجود ہو۔ ایسا پیالہ جو شراب پینے کے لیے استعمال کیا جائے، اور اسی وقت اس کو کاسن کہہ سکتے ہیں جبکہ اس کے اندر شراب موجود ہو تو کاسن کہیں گے، اگر شراب موجود نہیں ہے تو اس کو کاسن نہیں کہا جائے گا۔ اسی کو بتا رہے ہیں، ہوا اناء شرب الخمر، شراب پینے کا پیالہ، وہی فیہ، اس حال میں کہ وہ شراب اس کے اندر موجود ہو تو اس کو کاسن کہا جائے گا۔ تو مطلب کیا ہے؟ تو پیالے پیئیں گے، مطلب پیالوں کے اندر جو شراب ہے وہ پیئیں گے۔ والمراد من خمر، تو اب یہاں پر شراب سے مراد کیا ہے؟ تسمیۃ للحال باسم المحل۔ تو اب ایک عربی زبان کے قاعدے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ یہ عربی زبان میں حال کہہ کر محل مراد لینا یا پھر ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا عربی زبان کا قاعدہ ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی حالت ہے کہ حال محل دونوں کو سمجھیں۔ پہلے حال ہے شراب اور محل ہے شراب کا پیالہ، یہ ایک بات ہوئی، یا نہیں تو حال ہے شراب کا پیالہ اور محل اس کے اندر جو شراب ہے وہ، یہ ایک بات ہو گئی۔ ظرف مظروف آپ لیں گے، ظرف شراب کا پیالہ، مظروف اس پیالے کے اندر جو شراب ہے وہ مراد ہوگی۔ تو اب تسمیۃ للحال، اب یہ حالت کو نام دیا گیا ہے، یعنی پیالے کو یعنی پیالہ مطلب پیالے کے اندر جو شراب ہے اس کو نام دیا گیا ہے باسم المحل، پیالے کے ذریعے سے۔ تو خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ پیالہ کہہ کر پیالے کے اندر جو شراب ہے وہ مراد لی گئی ہے، یہ معنی یہاں پر۔ تو محل کہہ کر حال مراد لیا گیا ہے، ظرف کہہ کر اس کے اندر جو مظروف ہے جو شراب ہے وہ مراد لی گئی ہے، تو یہ تینوں بھی یہاں پر مراد ہوں گے۔ یشربون من کأس، تو اب یہاں پر من جو ہے تبعیض کے لیے ہے، یشربون من کأس، تو من کأس میں جو من ہے وہ تبعیض کے لیے ہے، تو بعض شراب وہ پیئیں گے۔ کان مزاجھا کافورا، کہ جس کا اس شراب کے اندر کیا چیز ملی ہوئی ہوگی؟ کانا مزاجھا، اس شراب سے ملی ہوئی چیز کیا ہوگی؟ کافورن، کافور ہوگی۔ تو اب ما مزج یمزج سے ما تمزج بھی کافورن، کہ وہ شراب کے جس میں کیا ہے؟ کافور ملی ہوئی ہوگی۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافور ملی ہوئی ہوگی تو کافور یہ جو دنیا میں جو دیکھنے میں آتا ہے کیا وہی مراد ہے کیا؟ تو بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کافور دراصل ایک جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کا نام ہے جو کافور کی طرح انتہائی سفید ہوگی اور خوشبودار ہوگی، وہ یہاں پر مراد ہے۔ آگے خود بتا رہے ہیں کافورن، کہ اس شراب کے اندر کافور ملا ہوا ہوگا۔ عینن، تو کافور کیا ہے؟ ایک قسم کا چشمہ ہے، جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے، یہ بہنے والا جو ہے، بدل من کافورن، اب یہ عینن کیا ہے؟ یہ کافورن سے بدل بن کر واقع ہوا ہے۔ فیہا رائحتہ، اس چشمے کے اندر جو بہے گی شے اس میں کافور کی خوشبو آئے گی، یہ اصل بتانا مقصود ہے۔ تو ورنہ پورا کافور ملا ہوا نہیں ہے، بلکہ حد سے زیادہ جب کافور ہوتا ہے تو آدمی کو ایک طرح سے گھن محسوس ہوتی ہے۔ تو مراد یہاں پر چشمہ ہے کافور نام کا، اس میں کافور کی طرح مختصر سی خوشبو آئے گی۔ یشرب بہا عباد اللہ، تو اس سے یعنی اس چشمے سے اللہ کے بندے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست پیتے رہیں گے۔ یفجرونہا تفجیرا، اور اس کو جہاں چاہیں گے کھینچ کر لے جائیں گے، پھاڑ کر لے جائیں گے۔ تو اب کیا مطلب بتانا چاہتے ہیں؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جنتیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر ہر طرح کی سہولت رکھی ہے، ہر طرح کے عیش و عشرت رکھی ہے، تو من جملہ ان کے ایک یہ کہ چشمہ کسی ایک خاص مقام پر جاری نہیں ہوگا، کہ اگر جنتیوں کو وہ کافور سے ملا ہوا شراب اگر پینا ہے تو اسی مقام پر جا کر پئیں گے، اس کے علاوہ وہ کوئی اور طریقے سے ان کو حاصل نہیں ہوگا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے جنتیوں کے لیے ایسی سہولت بنائی ہے کہ اگر وہ لوگ کافور چشمے کے پاس جائیں اور پھر اس کو اشارہ کر کر اپنے مقام تک کھینچ کر لائیں تو وہ آسانی سے وہ چشمہ جو دوسری طرف بہہ رہا تھا اس کی ایک یوں سمجھیں کہ ایک نالی خود بخود ان کے اپنے مقام کی طرف بہتے ہوئی آ جائے گی۔ آسانی سے وہ لوگ وہاں جا کر ہی پینا ضروری نہیں، بلکہ اشارہ کریں گے تو وہ چشمہ خود ان کی طرف بہتا ہوا آ جائے گا۔ تو بتا رہے ہیں یفجرونہا تفجیرا، وہ اس کو جہاں چاہیں گے پھاڑتے ہوئے جائیں گے، یعنی یقودونہا، ہانکتے ہوئے لے جائیں۔ قاد یقود، ہانکنا، مطلب بھگا کر لے جانا مراد نہیں، بلکہ اپنی طرف وہ بلا لینا، اپنی طرف وہ لے کر جانا ہی مراد ہے۔
حیث شاءوا من منازلہم، اپنے گھروں میں جہاں چاہیں گے وہ اس کو لے کر جائیں گے، تو وہ چشمہ فوری ان کے حکم کے مطابق وہ ان کی طرف بہتا چلا جائے گا۔ یہ ایک بات ہوئی۔ تو یہاں تک دیکھیں بات کیا ہوئی کہ شاکر اور کافر کا انجام بیان کر دیا گیا۔ پہلے کافر کا تذکرہ اور پھر اس کا انجام، کہ کافر اگر کفر اختیار کرے گا، ناشکری بجا لائے گا، تو اس کا انجام اور اس کی سزا یہ ہوگی۔ پھر اس کے بعد ان الابرار کہہ کر جو شاکر ہے، جو نیکوکار ہے، اگر وہ شکر بجا لائے گا، اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا، ایمان والا بنے گا، تو اس کا انجام یہاں پر یہ ہوگا۔ تو اب ایمان والوں کو یہ جو بدلہ دیا جائے گا اس کی وجہ کیا ہے، ان ایمان والوں کی صفتیں کیا ہوں گی، اب یہاں پر ایمان والوں کے اوصاف بیان کر رہے ہیں۔ یہاں سے کیا ہے وہ پہلی صفت بیان کر رہے ہیں، یوفون بالنذر فی طاعت اللہ۔ اب بتا رہے ہیں ان ایمان والوں کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ کیا کریں گے، نذر جو مانے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، جو منتیں مانے ہیں، نذر مانے ہیں اللہ کی اطاعت کرنے کے سلسلے میں، وہ اپنی نذروں کو پوری کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور وہ ایمان والے لوگ اس دن سے ڈریں گے، کان شرہ مستطیرہ، کہ جس دن کا شر پھیلا ہوا ہے، مستطیرہ منتشرہ، بالکل پھیلا ہوا ہے، شر پھیلا ہوا ہے، مطلب اس کی سختی ہر ایک کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، جاگزی ہے، ہر ایک مقام پر پھیلی ہوئی ہے، یہ بتانا مقصد ہے۔ تو اب یہاں پر بات آئی نذر کی، تو بتاتا چلوں کہ نذر کو پورا کرنا یہ ہر حال میں لازم اور ضروری ہے۔ نذر کہتے کسے ہیں، تو اس کی تعریف میں بہت سے باتیں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اپنے کام کو بنانے کے لیے، جو کام رکا ہوا ہے یا پھر کسی قسم کی پریشانی ہے، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اپنے اوپر ایسی چیز واجب کر لینا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر واجب نہیں ہے، یہ نذر کی تعریف بعض لوگوں نے کہی ہے۔ اور پھر جب یہ معنی ہے تو معنی اس کے کچھ شرائط بھی بیان کیے گئے ہیں، نذر کے چند شرائط بیان کیے گئے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے نذر ایسی چیز کی مانی جائے جو من جنس العبادت ہو، یعنی وہ ایسی چیز ہو جو عبادت کی جنس سے تعلق رکھتی ہو، یعنی کہ جیسے کہ آپ نیت کیے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں ایک 10 رکعت نماز نفل ادا کروں گی، یہ ایک ہو گئی بات، 10 رکعت نفل نماز ادا کروں گی، یہ ایک ہو گئی۔ تو اب نماز فرائض میں سے ہے، فرائض کی جنس سے ہے، یہ ایک اور نظر مان لیے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 10 روزے رکھوں گا، یہ ایک ہو گئی، تو روزہ بھی من جنس العبادت ہے۔ اور اگر نیت کی ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے فقیروں کو میں اتنا روپیہ ادا کروں گا، تو یہ جو روپیہ ادا کرنا ہے، دینا ہے اللہ کی راہ میں، یہ بھی من جنس عبادت ہے کہ زکوٰۃ سے اس کا تعلق ہے۔ تو جو بھی چیز کی آپ نظر مان رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ وہ من جنس عبادت ہو یا ایسی چیز کی نظر مانے۔ دوسری شرط بتا رہے ہیں، ایک تو من جنس عبادت ہو، دوسری چیز کہ ایسی چیز کی نظر مانے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے طور پر ہو۔ اللہ کی نافرمانی میں کوئی چیز کی نظر ہرگز نہ مانے۔ اطاعت میں مطلب کہ ایسی چیز کی نظر مانے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اصل مقصد ہو، نافرمانی اصل مقصد نہ ہو۔ یعنی ایسی منت مانگ لیے، نظر مانے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں نماز پڑھنا چھوڑ دوں گا، اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں یہ زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دوں گا، یہ نافرمانی کی ایسی منتیں ہرگز نہ مانے، یہ ایک شرط ہے، یہ دوسری شرط ہوئی۔ تیسری شرط بتاتے ہیں کہ جس چیز کو آپ اپنے اوپر واجب کر رہے ہیں پہلے سے وہ چیز واجب نہ ہو، یعنی آپ یہ کر رہے ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں فجر کی نماز ادا کروں گا، یا پھر میں زکوٰۃ ادا کروں گا، یا پھر میں رمضان کے روزے رکھوں گا، یہ تو پہلے سے ہی واجب ہے۔ ایسی چیزیں جو پہلے سے ہی واجب ہے اس کو اپنے اوپر واجب نہ کریں، یہ بھی اس میں سے ایک شرط بتائی جاتی ہے۔ تو بہرحال وہ جو شرائط اس کے پورے ہیں، وہ پورے طور پر شرائط کے ساتھ نظر مانتے ہیں اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں، اور وہ نظر کو پورا بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت سے ہمیشہ ڈرا کرتے ہیں، آخرت کی تیاری کرنے میں لگے رہتے ہیں، یہ ایک بات ہوگی۔ آگے بتا رہے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ۔ اب وہ ایمان والوں کی جو اور صفتیں جو بتائی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ نظر پوری کرنا، دوسرا یہ کہ قیامت کے دن سے ڈرنا، تیسری صفت یہاں پر بتا رہے ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ کھانے کی حاجت ہونے کے باوجود وہ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کھانے کی حاجت اور اس کی محبت، اس کی خواہش ہوتے ہوئے
کھانے کی خواہش ہے ان کو، بھوک محسوس ہو رہی، بھوک و پیاس کے عالم میں ہے، لیکن وہ خود کھائے بغیر، خود پیے بغیر دوسروں کو کھانا کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ حُبِّهِ کی ضمیر کا مرجع بتا رہے ہیں کہ یا تو ممکن ہے یہ الطعام کی طرف ہو، یعنی کھانے کی خواہش ہوتے ہوئے وہ کھانا کھائے بغیر اوروں کو کھلاتے ہیں، وَشَهْوَتِهِمْ لَهُ ان کو اس کھانے کی خواہش ہوتی ہے، ضرورت اور حاجت ہوتی ہے، پھر بھی وہ کیا ہے خود کھائے بغیر اوروں کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اب اگر بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ علی حبہ میں جو ضمیر ہے وہ ضمیر کا مرجع کھانا، جیسے صاحب جلالین بیان کیے ہیں، ایک ہی ہے۔ دوسرا قول کہ علی حبہ سے مراد وہ ضمیر کا جو مرجع ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اب معنی کیا ہوں گے؟ اللہ کی محبت میں وہ لوگ کھانا کھلائیں گے اوروں کو، دوسروں کو وہ کھانا کھلائیں گے، کس کی خاطر؟ علی حبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے۔ کن کو کھانا کھلائیں گے؟ اب یہاں پر بتا رہے ہیں مسکیناً و یتیماً و اسیراً۔ مسکین محتاج آدمی کو، یتیم ایسا کہ جس کا والد نہ ہو اس کو، اسیر یعنی ایسا آدمی کہ جس کو جائز طور پر قید کیا گیا ہو، جائز انداز میں اس کو قید کیا گیا ہو، ایسے آدمی کو وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر مسکین، یہ تو بالکل واضح ہے کہ مسکین کسے کہا جاتا ہے۔ یتیم کے بارے میں یاد رکھیں کہ یتیم اس وقت تک کہا جا سکتا ہے کسی بھی انسان کو جب تک کہ وہ بالغ نہ ہوا ہو، پیدائش سے لے کر اگر اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ یتیم کب تک رہے گا؟ بالغ ہونے سے پہلے تک وہ یتیم کہلائے گا۔ بالغ ہونے کے بعد اب وہ خود مختار ہوگا، خود اس کا ذمہ دار ہوگا، یتیم اب وہ اسے نہیں کہا جائے گا۔ یہ ایک بات ہوئی۔ اب دوسرے اسیر جو قیدی کہہ رہے ہیں، قیدی دیکھیں المحبوس بحق جو کہا جا رہا ہے کہ جائز طور پر حق سے اس کو قید کیا گیا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر آدمی ایک دوسرے آدمی کو قرضہ دیا ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ زید بکر کو قرضہ دیا ہے اور بکر جو ہے قرضہ لینے کے بعد اب زید کو قرضہ ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، قرضہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو اب زید کو اختیار ہے، یہ حق حاصل ہے شریعت کی طرف سے کہ وہ اگر چاہے تو بکر کو قید کروا سکتا ہے، یہ اختیار حاصل ہے۔ تو یہ اس کا کیا ہے؟ حق، جائز طور پر اس کو قید کرانا ہو۔ تو اب اگر وہ آدمی جو جائز طور پر جس کو قید کرایا گیا ہے تو اس کو وہ اگر محتاج بن گیا ہے تو اس کو کھانا کھلانا، یہ بھی وہ لوگ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ ایمان والے کیا کرتے ہیں، ایسے آدمی کو جو حق طور پر اس کو قید کیا گیا ہے اس کو کھلاتے ہیں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جائز طور پر جس کو قید کیا گیا ہو تو جب اس کو کھلانا جائز ہے تو ناجائز طور پر جس کو قید کیا گیا ہو، یعنی وہ مجرم نہیں ہے، بغیر کسی جرم کے اس کو قید کر دیا گیا ہے، تو ایسے آدمی کو کھلانا بدرجہ اولا اور زیادہ ثواب سمجھا جائے گا۔ چلیے ایک بات ہوئی۔ اب یہاں پر آگے اور دیکھیں کہ ان ایمان والوں کے بارے میں، ایک تو پہلی صفت کیا تھی کہ نذر پورا کرنا، دوسرا آخرت کے دن سے ڈرنا، اور پھر کھانے کی ضرورت ہوتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکین، یتیم اور قیدی کو وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور پھر وہ کہتے ہیں انما، اس کے سوا نہیں کہ ہم کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشی کے طور پر ہم نے تم کو کھانا کھلایا ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تم کو جو کھانا کھلایا ہے ہماری خوشی یا پھر ہماری نیک نامی یا پھر ہماری شکر گزاری مد نظر نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لطلب ثوابہ، اللہ کا ثواب طلب کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ تم کو کھانا کھلایا ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہماری اس عمل کے بدلے میں ہم تم سے نہ کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں نہ ہی شکر گزاری ہم طلب کرتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء، نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، ولا شکورا، نہ ہماری شکر گزاری، شکراً فیہ علی الاطعام، کھانا کھلانے پر ہماری شکر گزار بنے اور پھر ہمیں بدلہ عطا کریں، یہ ہم ہرگز نہیں چاہتے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ والا یہ جو جملہ ہے، یہ اس میں دو قول ہے۔ پہلا قول یہ کہ جب یہ جو ایمان والوں کی باتیں کہی گئی ہیں تو کیا واقعی ایمان والے یہ جملہ کہیں گے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کیا ایمان والے واقعی یہ بات کہیں گے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے کہ اگر ان سے یہ پوچھا جائے گا تو وہ لوگ یہی جواب دیں گے، تو اپنے علم کے اعتبار سے اللہ نے ان کی طرف سے یہ جملہ بیان کیا ہے۔ یہاں پر دونوں بھی چیزیں مراد ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ ایمان والوں سے جب پوچھا جائے تو وہ ایمان والے یہ اس بدلے میں یہ جواب دیں گے
انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ ایک بات ہوگی۔ دوسرا قول وہ ان سے پوچھنا یا پھر ان سے جواب حاصل کرنا نہیں، بلکہ اللہ کے علم میں یہ بات پہلے سے موجود ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ کھانا کیوں کھلایا اور یہ کام تمہاری طرف سے انجام کیوں دیے گئے، تو وہ لوگ یہی جواب دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، وہ لوگ ان سے نہ پوچھا گیا نہ ان سے جواب طلب کیا گیا۔ اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے تو یہی جواب دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق ان کے جواب کو یہاں پر قرآن پاک میں شامل کر لیا ہے۔ یہ دونوں قول مراد ہیں۔ وَهَلْ تَكَلَّمُوا بِذَلِكَ، اب بتا رہے ہیں کیا وہ لوگ یہ جملہ بیان کریں گے، اس طرح کی گفتگو کریں گے، او عَلِمَهُ اللَّهُ مِنْهُمْ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف سے اس جملے کو سمجھ لیا ہے، جان لیا ہے، فَأَثْنَىٰ عَلَيْهِمْ بِهِ، بس اس جملے کے ذریعے سے اس کلام کے ذریعے سے ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کیا ہے اپنی طرف سے۔ قولانی، یہ دونوں قول یہاں پر مراد ہے۔ چلیے اب یہاں پر بعض مفسرین یہ جو مسکین، یتیم، اسیر، یہ جو تین لفظ آئے ہیں، یہاں پر ایک واقعہ بعض مفسرین بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دنوں سے بیمار تھے، تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کی ایک بڑی جماعت عیادت کے لیے گئے، تو ساتھیوں میں سے کسی نے، صحابہ میں سے کسی نے حضرت علی کو مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو کہ نذر مان لو، اگر دونوں صحت یاب ہو جائیں تو ہم اللہ کے لیے 3 دن روزہ رکھیں گے۔ تو مشورہ اچھا تھا، مفید بھی تھا۔ بعض روایتوں میں بتایا جاتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ایسا کہا، بعض نے کہا ہے کہ حضور نے نہیں بلکہ صحابہ میں سے کسی ایک نے ایسا مشورہ دیا تھا۔ تو اچھی بات تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تیار ہو گئے، نظر مان لیے کہ دونوں اگر صحت یاب ہو جائیں گے تو ہم کیا کریں گے، 3 دن روزے رکھیں گے۔ چنانچہ دونوں صحت مند ہو گئے۔ پھر اس کے بعد صحت مند ہوتے ہی حسنین کریمین جو چھوٹے تھے وہ بھی، اور حضرت امام علی، اور پھر سیدہ فاطمہ، اور پھر آپ کی جو باندی ہے جو فضہ جنہیں کہا جاتا ہے، وہ، یہ پانچوں نے روزہ رکھا۔ اب جب پانچوں نے روزہ رکھا تو اتفاق سے افطاری کا وقت جب آیا پہلے دن، تو کچھ بھی ساتھ میں نہیں تھا، کھانے کے لیے، افطاری کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کے پاس گئے، اس کے پاس سے بطور قرضہ یا پھر کسی چیز کے بدلے میں، اجرت کے طور پر آپ نے کیا کیا، 3 صاع گیہوں لے کر آئے۔ تو جب 3 صاع آ گئے تو حضرت فاطمہ پہلے دن جب افطاری کا وقت آیا تو 1 صاع نکال کر اس میں سے پیس کر 5 روٹیاں بنائیں۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ جیسے ہی افطاری بالکل قریب تھی کہ عین افطاری کا وقت قریب آیا تو ایک مسکین آ کر آپ کے دروازے پر دستک دیا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دیں۔ تو بتایا جاتا ہے کہ وہ پانچوں کے لیے جو 5 روٹیاں بنائی گئی تھیں، وہ 5 روٹیاں اٹھا کر کیا کی، سارے کے سارے اہل بیت وہ اس مسکین کو عطا کر دیے۔ پانی پی کر اس دن کا روزہ ویسے ہی مکمل کیا۔ دوسرے دن روزہ رکھا، حضرت فاطمہ ویسے ہی کی کہ دوسرے دن چکی پیس کر دوسرا جو صاع تھا اس کی 5 روٹیاں بنائیں۔ دوسرے دن یتیم آ کر دستک پر بالکل عین افطاری کے وقت آیا اور پھر دستک دیا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دیں، تو 5 روٹیاں جو بنائی تھیں وہ حوالے کی۔ تیسری دن بھی یہی معاملہ ہوا۔ پھر جب 3 دن سے کچھ نہیں کھائے تو طبیعت میں بالکل نڈھال کمزوری آ گئی۔ حضرت علی اور حسنین کریمین دونوں کو لے کر حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، تو حضور تینوں کی حالت کو دیکھ کر بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے اور گھبرا گئے۔ فوری طور پر حضور پاک علیہ السلام ان تینوں کو لے کر پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کی بھی وہی حالت ہے، کمزوری سے نڈھال ہو کر ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد کھانے پینے کا جو انتظام کرنا تھا آقا علیہ السلام اپنی طرف سے وہ سارا کا سارا انتظام کر دیے۔ تو ان کے اس عمل کو دیکھ کر حضرت علی اور پھر حسنین کریمین اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کے اس عمل کو دیکھ کر، حالانکہ وہ کھانے کی ان کو ضرورت تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اللہ کے نام پر وہ کیا کیے، وہ خود کھائے بغیر وہ سارا کا سارا کھانا مسکین، پہلے دن مسکین کو، دوسرے دن یتیم کو، تیسرے دن خیری کو آپ نے عطا کر دیا۔ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن بعض دوسرے لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ درست معلوم نہیں ہوتا۔ کیوں معلوم نہیں ہوتا؟ کیونکہ آپ اس میں دیکھیں کہ اس آیت میں کہ مسکین اگر لو بالفرض آئے، نظر مانے ہوں، یہ بات تو بالکل درست ہے کہ ممکن ہے ایسے ہو سکتا ہے، لیکن اگر مسکین اگر آئے، یتیم آئے اور اسیر آئے، تو زیادہ سے زیادہ اگر کوئی آدمی محتاج بن کر آئے
تو 5 روٹیوں کی بجائے 1 روٹی بھی تو عطا کی جا سکتی ہے. 3 دن میں جو الگ الگ جو مسکین، یتیم، یسیر آئے ہیں تو 5 کی بجائے 1 بھی عطا کی جا سکتی ہے. یہ ایک بات ہے. تو 5 کے 5 اٹھا کر دے دینا یہ کوئی معقول بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ ایک بات ہوئی. اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو حضرات اہل بیت کے بارے میں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی محبت میں یہ لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور جزا اور شکر گزاری ان کا پیش نظر نہیں ہوتا، یہ واقعہ اگر ظاہر بھی نہ ہو، اگر یہ واقعہ بیان بھی نہ کیا جائے، تب بھی یہ صفت پہلے سے ہی اہل بیت اطہار کے اندر موجود ہے. تو اس واقعے کو بیان کرنا گویا ایک طرح سے اہل بیت اطہار کو قید کر دینا ہے کہ وہ مسکین، یتیم اور پھر اسیر جو قیدی ہے اس کے لیے خاص طور پر مدد کرتے ہیں. یہ اور بعض مفسرین نے، یہاں تک محققین نے بات بتائی ہے کہ یہ واقعہ مناسب معلوم نہیں ہوتا، بلکہ مختلف مقامات پر یہ بات تو درست ہے کہ اہل بیت اطہار جہاں کہیں مناسب سمجھتے، جب جتنی ضرورت پڑتی ہے حسب استطاعت ہر ایک کی مدد کیا کرتے تھے. ہر ایک کو وہ کیا ہے، کبھی وہ دنیاوی اعتبار سے کھانے پینے کو اپنی طرف راغب نہیں کرتے بلکہ ہر ایک کی مدد کیا کرتے تھے. تو اگر یہ واقعہ ظاہر بھی نہ ہو تب بھی اہل بیت اطہار کے اندر یہ خصوصیت بدرجہ اتم پائی جائے گی. چلیے، بہرحال کلام لمبا بن رہا ہے تو ہم یہاں پر کلام کو مختصر کر دیتے ہیں. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، بے شک ہم ہمارے رب سے ڈرتے ہیں، ہمارے رب سے ڈرتے ہیں اس دن کے سلسلے میں. کس دن کہ جس دن کیا ہوگا، عبوسن. عبوس جیسے اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، تو اداس چہرہ یا پھر ایسا چہرہ کہ جس پر کیا ہے سکڑاپن، سکڑ گیا ہو بالکل، اور سختی اس کے چہرے پر طاری ہو، اور پھر اس کے چہرے پر ناپسندیدگی، کراہت اس کے چہرے پر ظاہر ہو. ایسا قمطریرن اس کے معنی یہاں پر بتا رہے ہیں کہ سختی، انتہائی شدت والا معاملہ. تو ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں، رب سے ڈرتے ہیں اس دن کے بارے میں جو کہ انتہائی قبیح المنظر ہے، ناپسندیدہ ہوگا چہرہ اس وقت، اور پھر وہ انتہائی سخت دن ہوگا. ایک تو اس دن کو کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور وہ اس دن کی سختی انتہائی شدت والی ہوگی. تو اس سے ہم کیا ہے، اس دن کے بارے میں ہمارے رب سے ڈرتے ہیں. تقلع الوجوہ فیہ، کہ جس میں کیا ہے چہرے انتہائی ناپسندیدہ ہوں گے، سکڑ جائیں گے اور اداس ہو جائیں گے. کریہ المنظر، یعنی اس دن کا جو منظر ہے وہ انتہائی ناپسندیدہ ہوگا، قابل مذمت ہوگا، یعنی سخت ہوگا لشدت ہی، اس دن کی شدت کی وجہ سے. قمطریرن شدیداً فی ذالک، یعنی اس دن کے عذاب کی وجہ سے وہ دن کیا ہوگا، انتہائی سخت سمجھا جائے گا. تو وہ ایمان والے کہتے ہیں کہ ہم ہمارے رب سے ڈرتے ہیں کہ اس دن سے کہ جس دن میں کیا ہوگا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوگا، چہرے ناپسند ہوں گے اور سختی کی وجہ سے انتہائی اداسی ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی. تو یہ جو ایمان والوں کی جو صفتیں بیان کی گئی ہیں کہ نذر کو پورا کرنا، اللہ کے عذاب سے، قیامت کے دن سے ڈرنا، مسکین کو کھانا کھلانا، اور پھر جزا شکر گزاری طلب کیے بغیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے قیامت کے دن سے ڈرنا، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے، یہ ساری صفتیں جن ایمان والوں کے اندر تھیں، فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، تو ان ساری صفتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کی جو سختی ہے، اس دن کی جو سختی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایمان والوں کو اس سختی سے بچا لیا. وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نظرتاً، جیسے اس سے پہلے کی سورے میں بھی آیا ہے یہ لفظ، تو کیا کہیں گے اس کے، تر و تازگی، نظرتاً تر و تازگی، خوبصورتی، ان کے چہروں میں روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. یعنی مذکورہ چیزیں انجام دینے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے چہروں میں ایک تو تر و تازگی عطا فرمائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے چہروں میں نور اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دے گا. وسروراً، اور ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سرور عطا فرمائے گا. وجزاہم بما صبروا، اور وہ لوگ جو صبر کیے ہیں اس صبر کی وجہ سے اللہ نے ان کو بدلہ عطا کیا ہے. کیسا بدلہ؟ جنتاً، جنت کی شکل میں، وحریراً، اور ریشمی لباس کی شکل میں. صبر کیے ہیں کس کام پر؟ بصبرہم عن المعصیۃ، گناہوں سے رک کر جو صبر کیے ہیں اس صبر کی وجہ سے اللہ نے ان کو بدلہ عطا کیا ہے جنت کی شکل میں. ادخلوہا، ادخلا، ان کو اس جنت میں داخل کیا جائے گا. وحریراً، اور ریشمی لباس عطا کیا جائے گا. البسوہا، البسوہا، وہ لباس ان کو پہنایا جائے گا.
یہ بدلے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ متکئین، اب یہ بتا رہے ہیں کہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، تو اب یہ متکئین حال واقع ہوا ہے، اس کا ذوالحال کیا ہے؟ ادخلوہا جو محذوف نکالے ہیں، ادخلو کے اندر جو ہم ضمیر ہے وہ ذوالحال ہے اور یہ متکئین حال ہے، تو بتا رہے ہیں حال من مرفوع ادخلوہا، ادخلو کا مرفوع یعنی ادخلو کے اندر جو ہم ضمیر مرفوع ہے فاعل ہونے کی وجہ سے اس سے یہ حال واقع ہو رہا ہے۔ وَكَذَا لَا يَرَوْنَ، یہی نہیں بلکہ آگے جو ایک آیت شروع ہو رہی ہے لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا، تو لا يَرَوْنَ یہ بھی کیا ہے؟ حال، دوسرا حال واقع ہوا ہے، تو مطلب ادخلوہا میں ہم ضمیر ذوالحال، متکئین پہلا حال، لا يَرَوْنَ یہ دوسرا حال، یہ سمجھا جائے گا۔ تو متکئین فیہا علی الارائک، اس جنت میں وہ کیا کہیں گے؟ صوفوں پر، علی الارائک شاہی تختوں پر، اریکۃ جمع ارائک، آرام دہ کرسی کو کہا جاتا ہے، اب عوام میں اگر اس کو صوفہ یا پھر شاہی تخت اگر کہیں تو یہ مناسب ہوگا۔ السرر فی الحجال، اب حجال حجلۃ، حجال کہتے ہیں اصل دلہن کے کمرے میں جو تخت سجایا جاتا ہے، جو بستر سجایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں حجلۃ حجال، اور اس کو اریکۃ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اریکۃ ارائک۔ تو ایک تو یہ کہ وہ جنت میں شاہی تختوں پر، آرام دہ صوفوں پر وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور وہ لوگ نہیں پائیں گے، نہیں دیکھیں گے، لا یجدون نہیں پائیں گے۔ اب یہ حال ثانیہ ہے، یہ دوسرا حال واقع ہوا ہے، تو جنت میں وہ لوگ نہیں پائیں گے نہ سورج کی گرمی ولا زمہریرا۔ اب زمہریر کے دو معنی مراد لیے ہیں، ایک تو یہ کہ زمہریر سورج کے مقابلے میں چاند مراد ہوگا، یا نہیں تو زمہریر کہتے ہیں حد سے زیادہ سردی کو بھی کہا جاتا ہے، تو مطلب یہ کہ نہ ان کو سورج کی گرمی ہوگی اور نہ ہی اتنی زیادہ سردی ہوگی کہ وہ سردی کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچے، یعنی ٹھنڈک تو ہوگی ضرور لیکن اتنی مختصر کہ ان کو سکون بھی پہنچے اور آرام بھی پہنچے اور خوشی اور لذت بھی حاصل ہو، اتنی زیادہ ٹھنڈک نہیں کہ انسان اس کی وجہ سے کیا ہے بالکل پریشان ہو جائے اور اس کو ایک عذاب سا محسوس ہونے لگے، ایسی سخت سردی بھی جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا نہیں کرے گا۔ کب؟ زمہریر سے اگر سخت سردی مراد لیں گے تو یہاں پر یہ معنی ہوں گے، اے لا حرن ولا بردن، نہ حد سے زیادہ گرمی ہوگی نہ حد سے زیادہ سردی ان کو وہاں پر ہوگی۔ وقیل الزمہریر القمر، تو اب بعض لوگوں نے کہا ہے کہ زمہریر سے مراد یہاں پر قمر ہے، چاند کے، سورج کے مقابلے میں یہاں پر چاند مراد ہے۔ فہی مضیئۃ من غیر الشمس، تو اب دو قول ہیں کہ ایک قول یہ کہ یا تو سورج کی روشنی اصل ہے، چاند سورج سے روشنی لے کر رات کے وقت میں روشنی ڈالتا ہے، یہ ایک قول ہوا۔ دوسرا قول یہ چاند کی روشنی الگ ہے، سورج کی روشنی الگ ہے، یہ قول بیان کی ہے۔ پہلا قول کیا تھا؟ اصل روشنی سورج کی ہے، چاند رات کے وقت میں سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے اور پھر وہ روشنی رات میں لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، یہ ایک قول ہوا۔ دوسرا قول سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ روشنی عطا کی ہے اور چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ روشنی عطا کی ہے، تو اس کو بتا رہے ہیں وہی مضیئۃ من غیر الشمس، سورج کی روشنی کے علاوہ اس کو الگ طور پر روشن کر دیا گیا ہے، ولا قمر۔ تو اب یہاں پر مراد کیا ہوگا ایسی صورت میں؟ نہ اس میں سورج کی گرمی ہوگی اور نہ ہی چاند کی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، چاند وہاں پر نظر آئے گا، مطلب سورج اور چاند نام کی وہاں پر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ودانیتن، آگے اب ان کے غذا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بالکل قریب تر ہوں گے، دانیتن دنا ادنو سے بالکل قریب ہونا، دانیتن قریبتن۔ تو اب یہاں پر یہ دانیتن جو حالت نصبی میں ہے، حالت نصبی میں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی ترکیب بتا رہے ہیں کہ لا یرونا جو محلن منصوب ہے، کیوں منصوب ہے؟ وہ حال ثانیہ ہونے کی وجہ سے، دوسرا حال ہونے کی وجہ سے وہ منصوب ہے محلن۔ تو اب اس کے محل کا اعتبار کرتے ہوئے دانیتن کو بھی کیا ہے، دانیتن کا عطف اس پر کرتے ہوئے، دانیتن معطوف ہے، اس کا معطوف علیہ لا یرونا جو محلن منصوب ہے وہ ہے، تو اس کے محل پر عطف کرتے ہوئے کیا ہے، دانیتن کو بھی منصوب پڑھا گیا ہے۔ دانیتن قریبتن عطف علی محل لا یرونا، لا یرونا جو محلن منصوب ہے، ای غیر رائینا کے جو معنی میں ہے اس کے اعتبار سے دانیتن کو بھی کیا ہے، منصوب پڑھا گیا ہے۔ علیہم ظلالھا، یعنی ان پر ظلالھا جنت کے جو سائے ہیں، یعنی جنت کے سایوں سے مراد جنت کے جو درخت ہیں، وہ جنت کے درخت ان پر کیا ہوں گے، بالکل سایہ فگن ہوں گے،
بالکل قریب ہوں گے. جنت کے درخت اپنے سایوں کے ساتھ ان پر بالکل قریب کر دیے ہوئے ہوں گے. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور پھر اس کے جو شگوفے ہیں، جو گچھے ہیں، وہ بالکل جنتیوں کے قریب کر دیے جائیں گے. اُدْنِيَتْ ثِمَارُهَا، اور اس جنت کے جو پھل ہیں، درختوں کے جو پھل ہیں، وہ بالکل قریب کر دیے جائیں گے. اتنے قریب کہ فَيَنَالُهَا الْقَائِمُ وَالْقَاعِدُ وَالْمُسْتَجِعُ، کھڑا ہوا آدمی، بیٹھا ہوا آدمی، لیٹا ہوا آدمی آسانی سے اس درختوں کے پھلوں کو آسانی سے وہ توڑ سکے گا. یہ ایک بات ہوئی ہے ان کے کھانے کے انتظامات. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ فِيهَا بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اناء اس کی جمع آنیتن ہے، برتن، فضتن چاندی، اور اکواب کوبن جمع اکواب ہے. ایسے پیالے کو کہتے ہیں جس کی ڈنڈی نہ ہو، پکڑنے کا جو دستہ ہوتا ہے وہ موجود نہ ہو، اس کو کوبن اکوابن سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ فِيهَا، اس جنت میں ان پر چاندی کے پیالوں کو گھمایا جائے گا. چاندی کے پیالے گردش میں لائے جائیں گے، ان کے سامنے گھمائے جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اکوابن، اور ایسے پیالے کہ جن کو ڈنڈیاں نہ ہوں گی، ایسے پیالے چاندی کے بغیر ڈنڈیوں والے پیالے ان کے اطراف میں ان کے سامنے گھمائے جائیں گے. کانت قواریرا، وہ کیسے ہوں گے؟ وہ بالکل کانچ کی طرح ہوں گے، شیشے کی طرح ہوں گے. مطلب ان کے اصل وہ جو پیالے ہیں وہ پیالے چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ چاندی کے بنے ہوئے ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے صاف و شفاف ہوں گے کہ باہر سے اگر دیکھیں تو جیسے شیشے میں آر پار نظر آتا ہے، تو وہ پیالے بھی اتنے صاف و شفاف ہوں گے کہ اگر باہر سے دیکھیں تو پیالے کے اندر کیا چیز موجود ہے وہ آسانی سے دکھائی دے گی. کانت قواریرا، قواریرا من فضۃ، آگے خود وضاحت کر رہے ہیں کہ چاندی کے شیشے. تو چاندی کا شیشہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ وہ پیالے چاندی کے بنے ہوئے ہیں لیکن اتنے صاف و شفاف ہیں کہ شیشوں کی طرح نظر آ رہے ہیں، کہ جیسے شیشہ آر پار نظر آتا ہے شیشے کا، تو ویسے ہی یہ پیالے بھی چاندی کی طرح صاف و شفاف ہونے میں ایسے شیشے کی طرح ہے کہ باہر سے اگر دیکھیں تو پیالے کے اندر کیا ہے خود بخود نظر آ رہا ہے. من فضۃ ای انہا من فضۃ، اصل تو وہ پیالے چاندی کے ہیں. یرا باطنھا من ظاہرھا کالزجاج، کہ ایسے پاک ایسے چاندی کے ہے کہ اس کا باطن اس کے ظاہر سے بالکل دکھائی دے رہا ہے، یعنی اس کا اندرونی حصہ اس کے باہر سے ہی دکھائی دے رہا ہے. کیسے؟ کانچ کی طرح، کالزجاج، کانچ جیسے ہوتا ہے. تو باہر سے جب ہم دیکھتے ہیں تو کانچ کا گلاس ہو یا پھر کانچ کی پیالی ہو، جب ہم باہر سے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کیا موجود ہے خود بخود دکھائی دیتا ہے، اوپر سے جھانک کر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ صاف و شفاف ہونے میں بھی جنت میں پیالے ایسے ہی بنائے گئے ہیں. قدروہا تقدیرا، وہ جو طائفون یعنی وہ جو پیالے جو پھرائے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پیالوں کو مقرر کر دیا ہے. قدروہا تقدیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے. علی قدری ری الشاربین، علی قدری ری الشاربین، پینے والوں کی حالت کے اعتبار سے، پینے والوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے. من غیر زیادت ولا نقص وذلک لذ الشراب، اس میں نہ مزید کسی قسم کا اضافہ کر کے نہ اس میں کمی کر کر. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو پیالے عمدہ ہوں، اور پھر پیالوں میں ایسی عمدہ شراب ہو، اور دوسری چیز یہ کہ پیالے ایسے ہوں کہ اندر سے باہر سے اندر جو چیز ہے وہ خود بخود دکھائی دیتی ہو. تو یہ ساری چیزیں، شراب کا مطلب کیا؟ عمدہ کا مطلب کیا؟ عمدہ یعنی ایک خالص قسم کی، قیمتی، جو جسے کہتے ہیں خوبصورت کے اعتبار سے، خوشبو کے اعتبار سے جو قیمتی ہوا کرتی ہے اس کو عمدہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. وذالک الذ الشراب، یہ شراب پینے کی حالت میں بہت زیادہ لذیذ سمجھا جاتا ہے. اس حالت کو بہت زیادہ لذیذ سمجھا جاتا ہے کہ پیالے بھی خوبصورت ہوں اور پھر شراب بھی اتنی زیادہ مزیدار ہو. تو یہ کیا ہے، ان شراب جو پی رہے ہیں ان کی لذت میں مزید اضافہ کرنے والا یہ عمل ہوا کرتا ہے. چلیے یہاں تک ایک بات ہوئی. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور پھر اس جنت میں ایک ایسا پیالہ شراب کا پلایا جائے گا، کانا مزاجھا، کہ جس شراب میں ملی ہوئی ہوں گی زنجبیل، سونٹھ ملی ہوئی ہوگی. وہ شراب ایسی ہوگی کہ جس میں مزاجھا ما تمزج بہ زنجبیلا، زنجبیل جو سونٹھ ہے وہ ملی ہوئی ہوگی. عینن، یعنی زنجبیل کی بھی وضاحت کر رہے ہیں کہ زنجبیل سے مراد خاص سونٹھ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر
زنجبیل نام کا جنت میں ایک چشمہ ہے، وہ چشمے کے اندر جو چیز بہے گی اس میں سونٹ ملی ہوئی ہوگی، لیکن سونٹ میں دیکھیں دنیاوی سونٹ میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک تو اس کے اندر جو کھار پن ہوتا ہے، دنیاوی سونٹ میں جو کھار پن ہوتا ہے، جنتی جو سونٹ ہوگی یا پھر اس چشمے میں جو خوشبو حاصل ہوگی تو اس میں وہ کھار پن نہیں ہوگا، بلکہ اس میں صرف خوشبو ہوگی اور لذت حاصل ہوگی۔ عینن بدل من زنجبیلن، عینن بتا رہے ہیں کہ زنجبیلن سے یہ بدل بن کر واقع ہوا ہے۔ فیہا، تو اس میں ایک چشمہ ہے، سلسبیل، جس کو کیا نام دیا جاتا ہے کہ سلسبیل کا نام دیا جاتا ہے۔ تو زنجبیل نام کا بھی ایک چشمہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے دوسرا، پہلا جو اس سے پہلے بتائے تھے کہ کیا معاملہ تھا اس میں اہل جنت کے لیے ایک تو نام یہ دیا گیا تھا کہ کافور نام کا ایک چشمہ تھا، اور یہ زنجبیل یعنی سلسبیل، زنجبیل تو اصل سونٹ کو کہا جاتا ہے، اور جس چشمے میں یہ سونٹ ملی ہوئی ہوگی اس کا نام اصل سلسبیل ہے۔ تو ایک چشمے کا نام کافور ہوا، دوسرے چشمے کا نام سلسبیل ہوا، یہ دو چشمے ہوئے۔ چلیے اب آگے دیکھیں کہ یعنی اب خود اس چشمے کی جو سلسبیل نام کا جو چشمہ ہے جس میں سونٹ کی تھوڑی سی خوشبو آ رہی ہے، تو اس کے بارے میں خود وضاحت کر رہے ہیں ان ماؤہا کالزنجبیل، کہ اس چشمے کا جو پانی ہے زنجبیل کی طرح ہے، الذی تستلذ بہ العرب، جس سے کہ کیا ہے اہل عرب کیا کرتے ہیں، اس سے لذت حاصل کرتے ہیں۔ ایک تو لذت بھی حاصل ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ چیز سہل المساغ فی الحلق، حلق میں اترنے کے اعتبار سے، داخل ہونے کے اعتبار سے انتہائی آسان ہے، کہ کوئی بھی چیز اگر حلق میں اٹک گئی ہو یا پھر کوئی بھی چیز رہ گئی ہو تو وہ اندر داخل کرنے کے اعتبار سے وہ بالکل آسان ہوا کرتی ہے۔ یہ ایک چیز، یا نہیں تو خود وہ چیز سونٹ سے بنی ہوئی جو شے ہے وہ اندر داخل ہونے میں بالکل انتہائی آسان ہوا کرتی ہے، آسانی سے وہ اندر اتر جاتی ہے، یہ اس لیے اہل عرب اس کو استعمال کرتے ہیں لذت حاصل کرنے کے لیے۔ چلیے یہ ایک بات ہو گئی۔ تو اب دیکھیں پہلے جو چشمے کا تذکرہ ہوا وہ کافور، اب یہ جو دوسرے چشمے کا تذکرہ ہے وہ سلسبیل، یہ دو چشمے یاد رکھیں۔ آگے اور ایک چشمے کا تذکرہ آئے گا تو وہاں پر ان تین چیزوں کو کیوں خاص طور پر بیان کیا گیا وہاں پر ہم وضاحت کریں گے اس کی۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان پر، ان جنتیوں پر گھومیں گے ولدان مخلدون، ان کے اطراف و اکناف میں رہیں گے کون؟ بچے، ولدان بچے، اور وہ بچے کیسے؟ مخلدون، ہمیشہ وہ بچوں کی عمر میں ہی رہیں گے۔ دنیا میں جیسے ایک عمر تک بچپن، پھر اس کے بعد جوانی، پھر اس کے بعد بڑھاپا جیسے ہے، وہاں پر وہ لوگوں کی عمر ویسی بڑھتی نہیں رہے گی، بلکہ بچے ہیں تو ان کی عمر ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی مقرر کر رکھے گا۔ ولدان مخلدون بصفت الولدانی، بچوں کی صفت جو ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ صاحب ایک سوال یہ ہے میرا کہ ہم یہ سنے تھے کہ جنت میں جو عورت ہو یا مرد ہو سب ایک ہی ایج میں، یعنی جس کی عمر 30 سال یا 35 سال، ایسا ہم نے سنا تھا، بچے ہوں یا بڑے ہوں یا بوڑھے ہوں سب ایک ہی عمر میں جو ہے جنت میں داخل ہوں گے، تو پھر اب یہاں بچوں کی عمر الگ بتائی جا رہی ہے، اس کا کیا مراد ہے؟ ہاں ابھی پہلے یہ کلام ہو جانا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ تو بصفت الولدان لا یشیبون، تو ان پر بچے گھمائے جائیں گے، بچے ان کے اطراف و اکناف میں رہیں گے، ارد گرد رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ وہ بچے ہی رہیں گے، ان کی عمر میں اضافہ نہیں ہوگا، یہ یہاں پر وضاحت کی گئی ہے۔ اور پھر ان کی شکل و صورت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ہاں آگے ہم گفتگو کرنے سے پہلے بات یہ بتائیں گے کہ وہ جو بات احادیث مبارکہ میں بتائی گئی ہے کہ جو بھی آدمی بالغ ہونے کے بعد سے لے کر بڑھاپے کی عمر تک جو آدمی انتقال کر گیا ہے، مر گیا ہے، تو جنت میں ان سب کی عمر ایک جیسی ہوگی، ایک ہی عمر ہوگی کہ 33 سے 40 سال کے درمیان ان کی عمر رکھی جائے گی۔ جو بھی جس حالت میں مرا ہو، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر جو آدمی انتقال کیا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ جب زندہ کرے گا تو ان سب کی عمر کیا ہوگی جنت میں؟ ایک جیسی ہوگی، وہ کیا ہے؟ 33 سے 40 سال کے درمیان ایک۔ یہاں پر جو بات چل رہی ہے بچوں کو گھمانے کی، تو مراد یہاں پر جنتی نہیں، بلکہ جنتیوں کے لیے جو خدمت کے طور پر جو بچے رکھے جائیں گے ان کے بارے میں یہاں پر مراد ہے۔ جنتیوں کی خدمت کے لیے جو بچے ہوں گے ان کے بارے میں یہاں پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ جنتی تو ان کی عمر مقرر ہے، لیکن ان کے لیے، ان کی خدمت کے لیے جو بچے مقرر ہوں گے ان کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ ہمیشہ بچے رہیں گے اور ان کی حالت کبھی تبدیل نہیں ہوگی۔ یہ ایک بات ہوئی۔ آگے بتا رہے ہیں کہ ان کی خوبصورتی میں
ان کے چہرے کی خوبصورتی کے بارے میں جو بات آگے بتا رہے ہیں، اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، ان کی خوبصورتی کا اندازہ یہ ہے، عالم یہ ہے کہ جب آپ ان کو دیکھیں گے، حسبتہم تو آپ ان کو دیکھ کر یہ سمجھیں گے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے، وانتشارہم فی الخدمۃ، جنتیوں کی خدمت میں وہ جو پھیلے ہوئے ہیں، ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، ہر مقام پر وہ موجود ہیں، تو ان کی خدمت میں ان کی خوشبو، ان کی خوبصورتی کی وجہ سے آپ جب ان کو دیکھیں گے تو کیسے محسوس ہوگے آپ کو؟ لؤلؤا منثورا، ایسے محسوس ہوگا کہ من سلکہ، موتی ہے جو اپنے دھاگے سے کٹ کر ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، لؤلؤا منثورا من سلکہ، اور من صدفہ، یا پھر جو صدف جو موتیوں کا ہوتا ہے اس سے نکل کر ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، ایسے محسوس ہوں گے۔ بلکہ موتی سے تو ایک تشبیہ دینا یا مثال سے سمجھانا اصل مقصد ہے، ان بچوں کی خوبصورتی اس سے بھی زیادہ ہوگی، وَهُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، اس کے علاوہ یعنی موتی کے علاوہ بھی اور زیادہ ان کے اندر خوبصورتی ہوگی۔ تو موتی تو یہاں پر لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے، وہ جو اہل جنت کی خدمت کے لیے جو بچے ہوں گے ان کے خوبصورتی ان موتیوں سے بھی زیادہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورتی رکھے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، اور جب آپ ان کو دیکھیں گے، یعنی وُجِدَتِ الرُّؤْيَةُ مِنْكَ فِي الْجَنَّةِ، آپ کی نگاہ جنت میں جب ان کو دیکھے گی تو رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تو آپ نعمتوں والے ایسی نعمتیں آپ دیکھیں گے کہ جن نعمتوں کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا، وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور ایسی بادشاہت اور مملکت آپ کو وہاں پر دکھائی دے گی کہ جس کو نہ بیان کیا جا سکتا ہے، جس کی نہ کسی انتہا ہے، واسعاً لا غایۃ لہ۔ وَإِذَا رَأَيْتَ، جب آپ ان کو دیکھیں گے وہاں پر، سما یہاں پر مکان کو بتانے کے لیے لایا گیا ہے، تو جب آپ ان کو وہاں پر دیکھیں گے یعنی جنت میں جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو ایسی چیزیں دکھائی دیں گی، ایسی نعمتیں دکھائی دیں گی کہ جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا، وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور ایسی مملکت جو بالکل پھیلی ہوئی ہو، جو بالکل وسیع ہو، لا غایت لہ، اس کی کسی قسم کی انتہا نہ ہو، اس کی غایت نہ ہو، ایسی مملکت آپ کو وہاں پر دکھائی دے گی۔ تو اب بتا رہے ہیں کہ یہ پہلا والا جو رأیتا ہے اور دوسرا والا جو رأیتا ہے وہ کیا ہے؟ پہلے والے رأیتا کا جواب بن رہا ہے، یعنی اذا رأیتا میں جو اذا حرف شرط ہے، رأیتا اس کا شرط ہے، رأیتا دوسرا والا جو رأیتا نعیماً وملکاً کبیرہ یہ جو لایا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ اذا میں جو اذا رأیتا میں جو اذا حرف شرط ہے اس کا یہ جواب شرط بن رہا ہے، تو اس جواب شرط کی وجہ سے رأیت یعنی جواب شرط یہاں پر بن کر واقع ہوا ہے۔ چلیے یہاں تک رکھیں، انشاءاللہ ہم آگے کے درس کو مزید ہم آئندہ نشست میں، آئندہ درس میں ہم جاری رکھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔